السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ بخیر ہوں گے اور نواب محسن الملک کے حوالے سے سبق کو پڑھ رہے ہوں گے اور ان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو ہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ نواب محسن الملک کے سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ میں راشد سعیدی ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس لیکچر میں ہم اس سبق کے بقیہ نصر پاروں کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا خلاصہ کر کے اس سبق کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے صنف خاکہ کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے مولوی عبدالحق کا مختصراً تعارف دیکھا تھا، پھر ہم نے نواب محسن الملک سبق یعنی اس خاکے کے ہم نے پہلے 4 نثر پارے پڑھے تھے۔ تو وہ کیا پڑھا تھا اس میں ہم اس کو مختصراً اس کو دیکھتے ہوئے خلاصہ کے انداز میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ نواب محسن ملک کو قدرت نے کئی خوبیاں دی تھیں۔ وہ وجیح تھے، ذہین تھے، خوش بیان تھے کہ جو بھی ان سے ملتا وہ ان کی خصوصیات سے واقف ہو جاتا تھا، اور عموماً نام اور خطاب میں اٹکل سے کام لیا جاتا ہے، لیکن محسن ملک کے خطاب میں یہ اسم مسمى تھے۔ ان کی شخصیت میں کی خوبیاں تھی، جو بھی ان سے چھوتا سونے کا ہو جاتا، انہیں لوگوں سے کام لینے کا گر آتا تھا، اور کہ لوگوں سے احسان مند ہونا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دوست اور دشمن سبھی ان کے احسان مند، ان کے زیر بار منت رہتے تھے، اور انتظامی مجبوریوں کے تحت لوگوں کو اگر عہدوں سے ہٹانا بھی پڑ جاتا تو اس سے خوش اسلوبی سے یہ کام کرتے تھے، لوگوں کے دل میں ان کی محبت برقرار رہتی تھی۔ اچھا، یہ بہت قابل تھے، اور حیدرآباد دکن میں انہیں موقع ملا کہ سیاسی تدبر، انتظامی صلاحیت ان کی کھل کے سامنے آئی کہ وہ بڑے بڑے معاملات کو منٹوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اگر وہ ترکی جیسے کسی بڑی سلطنت کے وزیر خارجہ ہوتے تو کھل کر ان کی جوہر سامنے آتے، لیکن انہوں نے یہاں پہ بھی اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ انتظامی لحاظ سے حیدرآباد دکن پر ان کے کئی احسانات ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بندوبست کا، محکمہ اراضی اور مالیات گزاری میں بڑی اصلاحات کی، اور جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرنے لگے کہ جب وہ حیدرآباد دکن کے چھوڑ کے جا رہے تھے تو ہزاروں لوگوں کا ہجوم اسٹیشن کے اندر اور باہر آ کر کوہرام مچا رہا تھا، اور یہ کسی بھی شخصیت کی بڑائی کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جو جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا۔ ذرا سی بدگمانی پر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب ہی تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے بھئی 1857 سے قبل اور اس کے بعد کی۔ دیکھیں، سر سید کی جو تحریک باقاعدہ طور پر شروع ہوئی وہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی پر ہوئی تھی، کہ سب سے پہلے کتابیں تو پہلے بھی لکھتے تھے، لیکن اسباب بغاوت ہند نامی رسالہ لکھا تھا، پھر ایک تحریک کا آغاز کیا، مراد آباد میں سکول کھولا، علی گڑھ میں کالج کھولا، وہ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، تہذیب الاخلاق نامی رسالہ نکالا، پھر یہ لوگ ان کی طرف بڑھتے آئے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اس وقت لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ کیوں کہ دیکھیں جب انسانی عظمت، اب یہ دیکھیں محسن الملک کمال قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس انسان کے پاس عظمت کے کوئی اور پیمانے ختم ہو جائیں تو مذہب میں پیمان وہ پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمانوں کی جاہ و عظمت جاتی رہی تھی کہ اب وہ دیکھیں جاہ و ثروت کے نہ ان کے پاس ٹھاٹ باٹ تھے، نہ وہ عزت رہی تھی، اب وہ ایک محکوم قوم تھے، مظلوم بھی ثابت کرتے تھے، پھر وہ بڑھ رہے تھے اس کی طرف، تو مذہب میں پناہ ڈھونڈنا ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ ہر کوئی مذہب سے دلچسپی بھی رکھتا تھا کہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ادیب ہو تو وہ اسلام پر یعنی مذہب پر ضرور لکھتا تھا۔ اور یہاں پہ طنز بھی آ گیا چیزوں کے حوالے سے سامنے کہ دیکھیں نیچری تحریک، کہ یہاں پہ کیا ہے کہ سر سید کی جو مقصدی تحریک تھی، سر سید تحریک بھی کہتے ہیں انہیں لوگ، کچھ لوگ نیچری تحریک بھی کہتے ہیں، اور سر سید ان کے ساتھیوں کو لوگ نیچری بھی کہا جاتے تھے۔ وہ کیا تھا
کہ دیکھیں سر سید نے شعوری طور پہ کچھ کوششیں کی تھی کہ وہ دین اسلام کو نیچر کے قریب لانا چاہتے تھے، ریشنلائز کرنا چاہتے تھے، عقلیانہ چاہتے تھے، ان کو عقلی پیرامیٹر کے سامنے لانا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس کافی ساری کچھ اصلاحات کی تھی جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی تھیں، اور ہم اس بحث نہیں کرتے کہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت تھی. لتا ہم لوگوں نے ان پہ فتوے بھی دیے تھے، اور کچھ لوگ انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، فتوے ایسے بھی ہوئے، اور لوگ انہیں نیچری کہتے تھے، مسلمان کی بجائے نیچری، فطرت سے قریب رہنے والے لوگ اور اس قسم کے. تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی عبداللہ کہ یہ جو لوگ تھے جنہیں لوگ نیچری کہہ رہے ہیں، سر سید اور ان کے ساتھی، تو بھئی یہ بھی کچھ بھی لکھتے تو تان ان کی مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی، یعنی مذہب پر لکھتے تھے. اب دیکھیں سر سید کو مذہب سے ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. خطبات احمدیہ ہے، وہ دیکھیں ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی، تو کیسے ہم اس کو بھئی اس کی عظمت کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی چاہے وہ مولوی چراغ علی کی کتابیں ہیں، انہوں نے بھی ریشنلائز کیا دین کو، اور یہاں پہ نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے کس قدر دین سے ہم آہنگ کر کے عوام کو اوپر دین کی نفاذ اور خاص طور پر خواتین کی تربیت کی کوشش کی. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب نواب محسن ملک کا بھی کیا روٹین تھا اس کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے. نواب صاحب مرحوم ابتدائی سے مذہبی لگاؤ تھا ان کو، کہ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کرتے تھے، پہلے وہ میلاد پڑھتی تھی اور واعظ کہتے تھے. کہ میلاد پڑھنا مطلب کہ نعت یا اشعار کہنا، نعت پڑھنا. میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی نعت پڑھی جائے، ان کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، پھر تقریر کی جائے. اچھا لیکن خیر ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ ان کے سوا ان کی جتنی تحریری ہیں وہ یا تو تعلیمی ہے یا معاشرتی یا علمی. لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ مذہبی تصانیف زیادہ نہیں لکھی، لیکن جو کچھ بھی لکھا تو اس کا مذہب سے تعلق بڑا گہرا ہے، تو مذہب سے ہٹ کر انہوں نے نہیں لکھا. روانی فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر پڑھتے تھے. ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے. اب دیکھیں سر سید کے جتنے بھی ساتھی تھے مغربی ان کو علوم سے بڑا گہرا لگاؤ تھا. کہ دیکھیں کہ وہ مذہب خود اگر نہیں بھی جانتے تھے تو کتابیں ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے، یا پھر ان کو ترجمہ کروا لیتے تھے یا تراجم منگوا کر پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے کہ مغرب والے کیا سوچتے ہیں، کس نہج پر کس طریقے سے سوچتے ہیں، تو اس بات کی شناسائی ہو، آشنائی ہو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو لکھتے تھے وہ کیسا ہوتا تھا. یہاں پہ بھئی آپ ادب کے اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، اردو ادب پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو سمجھنا ہوگا کہ روانی فصاحت اور تسلسل بیان. کہ یہاں پہ دیکھیں روانی کیا ہے، کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، خلاصہ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھ رہے ہیں آپ، تو اس میں ایک روانی ہونی چاہیے. ایسا نہ لکھیں کہ بھئی ایک جملہ دوسرے سے پشت کر کے ٹھہرا ہوا ہے، کہ منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ادھر ہے. جملے آپ کے ربط میں ہونے چاہیے، تحریر میں تسلسل ہونا چاہیے. جو بھی پڑھے تو وہ پڑھتا چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ انہیں ایک دو جملے مزے کرائیں دوسرے بور کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. روانی کہتے ہیں تسلسل، کہ بہتر چلی جا رہی ہے تحریر. اور دوسرا فصاحت. دیکھیں دو اصطلاحات ہیں، بلاغت اور فصاحت. تو دیکھیں جو بلاغت ہے اور فصاحت ہے، بلیغ ہونا، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو اس کی معنوی بلندی ہو، ایسے الفاظ استعمال کریں جو مطلب پرشکوہ بھی ہوں اور بلیغ ہوں، کہ ایک ان کا جو ہے نا وہ جو معنویت ہے ان کی ٹرانسفر، جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہوں آپ کے الفاظ ویسے کہ ویسا پہنچا رہے ہوں، تو یہ بلاغت ہے. اور فصاحت کا تعلق جو ہے وہ آپ کی قاری سے بھی ہے، کہ فصیح وہ چیز ہوتی ہے. فصاحت یہ ہے کہ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے موزوں لفظ جو کہ آپ کے معنی کو ٹرانسفر کرے، آپ کے اس کو سمجھ آ جائے آپ کی قاری کو، تو وہ فصاحت ہوتی ہے. کہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے قارئین کے حوالے سے مناسب ہوتے تھے. اور تسلسل بیان کے جو کہتے تھے ربط ہوتا تھا تحریر کے اندر، تو یہ ان کے کلام کی بھی نمایاں خصوصیات ہوا کرتی تھیں. آگے بڑھتے تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے. اب یہ دیکھیں وہ تو لکھنے کی بات آ گئی ہے، بولنے کے حوالے سے بات آ گئی ہے. کہ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی. اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا معاملے میں گفتگو کرنے آتے تھے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے. ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے. دکن میں رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے تھے. اچھا بدر الدین طیب جی سر سید کی مشن اور علی گڑھ تحریک کے بہت مخالف تھے. ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پر درد تقریر کی کہ وہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی میں بدل دیا، اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا.
بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو ان کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی اور منغز اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی، باتوں میں ظرافت کبھی شوخی کی حد تک نہ پہنچ پاتی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑی کمال قسم کی بات آ گئی کہ بولنے کے حوالے بولتے تو پھول جھڑتے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بولے تو صحیح بات، جھوٹ ہی بولے وہ بلا سے، ظالم کا لب و لہجہ دلاویز بہت ہے، اور جب کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو بھئی بولنا ایک ہنر ہے، بات کرنا ایک ہنر ہے کہ دلکشی اور شیرینی یہ تو کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اور کسی کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو دل موہ لیتا ہے، باتوں میں دلوں میں گھر کر لیتا ہے، دلکشی ہوتی ہے، دل موہ لینا، دل پہ قبضہ کر لینا، وہ دلکشش ان کے اندر ایسی ہوتی تھی گفتگو کے اندر۔ تو یہ بھی جب بھی وہ آپ ایک تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس بولنے کا سلیقہ موجود ہے لیکن آپ کے پاس ذہانت نہیں ہے تو چیزیں آپ اچھا بول لیں لیکن باتیں بیہودہ ہیں تو وہ اچھی نہیں لگیں گی۔ ایک تو آپ کے پاس اگر بولنے کا سلیقہ طریقہ ہے، الفاظ کا استعمال آئے، دوسرا ذہانت کہ آپ نے بولنا کیا ہے، کون سے الفاظ اور کون سی باتیں کرنا ہو، یہ جب چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ تو تھا ان کے پاس کہ فصیح اور پر درد تقریر کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک تو واقعہ بھی یہاں پہ آ گیا کہ یہ جو کہا کہ بھائی وہ جب شدید موسم میں بمبئی چلے آتے تھے تو بمبئی دیکھیں وہ ساحلی علاقہ ہے تو وہاں پہ جو فضا ہوتی ہے نارمل رہتی ہے، تو یہاں پہ بمبئی کا ذکر کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ بدرالدین طیب جی کا یہاں پہ ذکر کرنا تھا۔ اچھا، بدرالدین طیب جی دیکھیں وہ کہتے ہیں سر سید تحریک کے مخالف تھے، تو یعنی کہ لیکن جب انہوں نے تقریر سنی، ان کی پردرد پرمغز تقریر سنی ان کی، تو بھئی وہ پگھل گئے اور وہ جو دوستی میں بدل گئی، جو مخالفت تھی، اور اس وقت بڑا لیکن پیسے والے آدمی تھے بدرالدین طیب جی، تو انہوں نے بڑا ایک عطیہ بھی کیا اور بعد میں انہیں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اور بعد میں دیکھیں کہ یہاں پہ اور بدرالدین جی انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے وہاں پہ پھر صدر ممبئی میں بھی انہیں بنایا گیا۔ تو یہاں پہ یہ ساری کی ساری باتیں یہ بولنے کے حوالے سے ہیں کہ آپ کس قدر بات کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں جو اثر پذیری ہے وہ کتنا ہے، کہ لوگوں کو آپ کتنا متاثر کر پاتے ہیں، اگر کر پاتے ہیں تو پھر لوگوں سے آپ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں بڑی کمال قسم کی بات ہے کہ جب کبھی بڑے بڑے جلسوں میں لوگ جب معاملہ بگڑنے لگتا تھا، کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر ان سے گفتگو کروا لیتے۔ جب یہ تقریر کرتے تو بھئی ان کے اندر ایسے کہ بھئی منغز غیظ والے غصے والے جو لوگ ہوتے تھے اور مقدر بفرے ہوئے لوگ ہوتے تھے، بے چین ہوتے تھے، تو یہ اپنی گفتگو سے ان کو ایسی باتوں میں لبھاتے تھے کہ وہ کنٹرول میں آ جاتے تھے۔ یہ دیکھیں جو مقرر ہوتا ہے، تقریر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ ہنر آنا چاہیے اسے کہ وہ ہنسا بھی سکے، رلا بھی سکے، مجمع کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، وہ اسے پتہ ہو کہ کون سی باتیں کس وقت کرے گی تو یہ کیسے کام کرے گی اور لوگ کس قدر آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اور باتوں میں ظرافت اور شوخی کہ اچھا یہ دیکھیں بات ظرافت اور چاشنی تھی کہ مزاح کرتے تھے لیکن وہ شوخے نہیں ہوتے تھے، شوخی کی حد تک ان کی کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی، یعنی شوخی بھی شرارت ہوتی ہے کہ ایک تو مزاح ہوتا ہے اور ایک طنز ہوتا ہے، دوسرا شوخی کی مزاح بھی ایسے کرنا کہ اچھا دیکھیں شوخی ہی ہوتی ہے جو دراصل لوگوں کو پسند آتی ہے۔ جب آپ انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ایسی باتیں کرنا پڑتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ملتفت ہو جائیں، التفات کریں، واہ بھی سننا چاہیے، تو اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں آگے 3 پیراگراف مختصر پیراگراف رہتے ہیں، ان کی طرف ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا، وہ کچھ ایسے مہر آمیز محبت آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے ان کا سلوک ایسا تھا کہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسے تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے، اور وقت پر کام کرنے میں وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں سے کام لینے والا۔ دیکھیں ہماری ایک مزاج بن چکا ہے اس وقت خاص طور پر اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، اور جو ان منتظم کا کام کروانا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کام کروانا بڑا یا تو ہوتا ہے سختی سے کام کروانا، سختی سے پھر لوگ بتک جاتے ہیں، کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔
دیکھیں مہر آمیز کہ محبت بھرے اور ہمت افزا کسی کی اگر تعریف کر دی جائے تو وہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے، بطور گر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح کرتے تھے ماتحتوں سے، ان کا سلوک ایسا تھا کہ فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی، لوگ مطلب جان اڑا دیتے تھے، تندہی سے پورے ذوق و شوق سے ان کا کام کرتے تھے اور جان اڑا دیتے تھے کہ انہوں نے کہا ہے تو کرنا پڑے گا۔ تو کام لینے کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے کہ بھئی محبت کو شامل کرنا پڑے گا، ہمت افزائی کرنی پڑے گی، تو پھر جو لوگ ہوگا وہ دل و جان سے آپ کا کام کریں گے، اور یہ کام لینے کا سلیقہ آتا تھا۔ اور یہی ہوتا ہے جب کوئی انتظامی صلاحیت کا مالک ہم جسے کہتے ہیں، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے کام لینے کا گر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی علمی شخصیت ہے، کتابوں سے بغیر، مطالعے کے بغیر اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کہ میں کہتا ہوں کہ جب علمی شخصیت، اور خاص طور پہ استاد کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ جب استاد کے پاس کتاب دکھنا بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ندی نے بہنا چھوڑ دیا، اب وہ دیکھیں جوہر بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ دیکھیں پڑھتے رہتے تھے مسلسل، انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ ابھی پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھا کے بولو، پڑھو یا سمجھاؤ تو بھئی پتہ تو چلے کہ کون کیا لکھ رہا ہے، کیسے کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی، ذوق کے حوالے سے ہوتی تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے کہ ہاں بھی یہ کیا ہے، خیالات کیسے ہیں۔ بحث کرنے کا مطلب اس کو مزید سمجھ، انٹرپریٹیشنز ہوتی تھی، انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوششیں ہوتی تھی۔ تو ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ اچھا، سر سید کی وفات آپ دیکھیں، مطلب ان کے پاس ہر قسم کی کتابیں ہوا کرتی تھیں، کہ کتابیں رکھنا علمی شخصیت کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے۔ کتابوں کے بغیر کسی علمی شخصیت کا وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، بننا چاہتے ہو، کہتا ہے کتابوں سے میرا تعلق نہیں ہوگا، تو یہ پھر دعویٰ اس کا عبث ہے، فضول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے میں ہی اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ تو ویسے 1867 میں باقاعدہ اردو تنازع ہوا تھا اور بعد میں بھی ہوتا رہا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ دیکھیں سر سید چاہے بیمار تھے، ضعیف تھے، پھر بھی انہوں نے اس بارے میں لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ موصل ملک کے زمانے میں مخالفت نے زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور اس میں نواب موصل ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ یعنی جو کام اب ہر حوالے سے جانشین ہیں، نواب موصل ملک ایک طرف انتظام بھی سنبھالا، اچھا سیاسی اپروچ کو بھی آگے بڑھایا، اور اردو کے محافظ بھی سر سید کی جو اسی جانشین کے طور پر نواب موصل ملک بنے، کہ ایک دیکھیں پوری ایک انہوں نے انجمن، ایک پوری سوسائٹی قائم کر دی، جنہوں نے پھر وہ دیکھیں جلسے بھی ہوا، اور وہاں پہ جو ان کی تقریر ہے وہ ان کے جذبات اور اردو سے وابستگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ نواب موصل ملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے، کہ جو بنیادیں قائم کی تھی سر سید نے، تو موصل ملک وہیں پہ گئے۔ سید کے بعد موصل ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، انہی کا کام ہے۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، موصل ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ دیکھیے سر سید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ موصل ملک کی بڑائی دراصل سر سید ہی کی بڑائی ہے، کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اس کو انتہا تک پہنچایا نواب موصل ملک نے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سنبھالا، نبھایا، اور دیکھیں سنبھالا نہیں ہے، نبھایا، آگے بڑھایا نواب موصل ملک نے، کہ سر سید کے کام کو بھی راستے میں نہیں چھوڑا، تو آگے بڑھایا۔ اب دیکھیں کوئی اب وہ یہاں پہ مولوی عبدالحق نے کمال بات کی ہے کہ سر سید کی اب کوئی یادگار بنائے نہ بنائے، نواب موصل ملک کا جو کام ہے وہ سر سید کی یادگار۔ اگر کوئی نواب موصل ملک کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے تو دراصل وہ سر سید کی عظمت ہی کو تسلیم کر رہا ہے، اور ان کی یاد کرنے کا مقصد ہم سر سید کو یاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس طرح یہ سبق ہم نے اس کی تفہیم و تشریح مکمل کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح لکھتے ہیں تو سیاق و سباق میں بنیادی طور پر دیکھیں جو پیراگراف آپ کے پاس ہو تو اس سے پہلے کیا آیا ہے مختصراً بیان کریں گے، اس کے بعد اس کو آخری باتوں سے ذرا سے جوڑیں گے، آپ کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا، ایک نمبر، دوسرے سے پہلے کیا ہے دوسرا نمبر، اس کے بعد کیا ہے تیسرا نمبر، پھر آپ اس کی تشریح کریں گے، اس میں حوالے دیں گے، اشعار کے حوالے ہو سکتے ہیں، آپ تاریخی حوالے آ سکتے ہیں، آپ اس طریقے سے پھر آپ وہ جو 15 نمبر کا سوال ہے وہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں آپ اس کے خلاصے کی طرف، تو خلاصے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں اور ترتیب سے باتوں کو آپ جو ہے نا بیان کرتے ہیں تو وہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم مختصراً کر لیتے ہیں کہ
نواب محسن ملک کو قدرت نے بڑی خوبیاں دی تھیں. وہ وجیز، ذہین، خوش بیان، فیاض تھے کہ ہر ایک شخص ان کی ان صلاحیتوں سے واقف ہو جاتا تھا. عموماً خطاب یا نام رکھتے ہوئے اٹکل سے کام لیا جاتا ہے، لیکن محسن ملک کے حوالے کے معاملے میں وہ اس میں بامسمت تھے کہ ان کے ہاں پارس کی خصوصیات تھیں. لوگوں سے کام لینے کا سلیقہ جانتے تھے، لوگوں کے احسان مند نہیں رہتے تھے بلکہ لوگوں کو زیر بار منت رہتے تھے. ان کے دشمن بھی اس بات کی گواہ ہیں. انتظامی معاملات کی وجہ بعد انہیں سخت کام کرنے پڑتے تھے، لیکن لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے کے باوجود لوگ ان کی محبت میں گرفتار رہتے تھے، ان کے شکر گزار رہتے تھے. اچھا، وہ جوہر قابل تھے، موقع کی طاق میں تھے. حیدرآباد دکن میں ان کی جو سیاستدانی تدبر اور سیاسی بصیرت کھل کر سامنے آئی. بڑے بڑے معاملات کو منٹوں میں سلجھا دیتے تھے. اگر ترکی جیسی کسی سلطنت کے وزیر خارجہ ہوتے تو مزید اپنی تدبر کا لوہا منوا پاتے. حیدرآباد دکن پر ان کے بڑے احسانات ہیں. انتظامی حوالے سے انہوں نے مالیات، بجٹ اور اس قسم کے جو مال گزاری میں بڑی بڑی اصلاحات کیں. حیدرآباد دکن میں لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. عموماً لوگ عہدے سے محبت کرتے ہیں، شخص سے نہیں، لیکن جب یہ محسن ملک عہدہ چھوڑ کر اب ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے تو لوگ ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہزاروں لوگ آ گئے اور کوہرام مچ گیا. تو جس زمانے میں یہ محسن ملک پیدا ہوئے تھے تو مذہب سے دلچسپی کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگوں کے پاس عظمت کے لیے احساس تفاخر ختم ہو جائے تو لوگ مذہب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. اگر اس وقت جن لوگوں کو لوگ نیچری کہتے تھے، یعنی سر سید اور ان کے ساتھی، ان کی بھی تان مذہب ہی پر ٹوٹا کرتے تھی. یوں تو نواب محسن ملک کی مذہبی تصنیف صرف ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا ان میں جو ان کی مذہب سے وابستگی ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے. ان کے کلام میں ادبیت کی شان، تسلسل، روانی، فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے. وہ انگریزی بھی ترجمہ کرا کر پڑھاتے تھے اور سنتے تھے، اور ان کی جو خیالات میں ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے. بہت اچھے مقرر تھے، خوش بیان تھے، شیریں بیان تھے. اور عموماً جب وہ موسم کی شدت کے باعث حیدرآباد سے بمبئی آیا کرتے تو ایک دفعہ وہ جل سے وہاں پہ بدرالدین طیب جی جو سر سید کے مشن کے مخالف تھے، ایک دفعہ ان کی تقریر سن کر، جذباتی تقریر سن کر پگھل گئے. دشمنی دوستوں میں بدلی، انہوں نے عطیہ عطا کیا. اور بعد ازاں وہاں پہ جو سوسائٹی بنی، وہاں پہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے وہاں پہ صدر بھی بدرالدین طیب جی بنے. تو بعض ایسی جگہوں پہ جہاں اجلاسوں میں، جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا ہے تو وہاں پہ اپنی خوش بیانی، ظرافت کے ذریعے ہی یہ محسن ملک معاملات سنبھالا کرتے تھے. دوسروں سے کام لینے کا اچھا طریقہ، ان کو بڑا سلیقہ آتا تھا. مہرآمیز محبت اور حوصلہ افزائی کے ذریعے لوگوں سے تندہی سے کام لے لیتے تھے. اور آدمی میں کو پہچاننے میں انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا کہ وہ اچھے بروں کو، سبھی کو، ان کی خصوصیات کو پہچان لیتے تھے اور ہر طرح کے لوگوں سے کام لیتے تھے. مطالعے کا بڑا شوق تھا، ہر طرح کی کتابیں پڑھتے تھے. انگریزی کی کتابیں، اخبارات وہ ترجمہ کرا کر یا پڑھوا کر سنتے تھے، بحث کرتے تھے. ان کے پاس ہر زبان کی اعلیٰ کتابیں موجود ہوتی تھیں. کہ سر سید کی وفات کے وقت ہی اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا تھا، اگرچہ سر سید نے اسی اپنے نازک وقت میں لکھا پڑھی اس کے معاملے میں شروع کر دی تھی. اچھا، جب ان کی وفات کے بعد محسن ملک نے جب یہ اس اردو کی مخالفت زور پکڑ دی تو پھر انہوں نے ایک مجلس بھی قائم کی اور لکھنؤ میں جا کے ایک جلسہ کیا جس میں پرزور خطاب بھی کیا انہوں نے. نواب محسن ملک سر سید کی راہ پر گامزن تھے، ان کی کام کو آگے بڑھایا. تب فی زمانہ اگر کوئی انہیں سر سید کی کوئی یادگار بنائے نہ بنائے، لیکن نواب محسن ملک کا کام سر سید کی سب سے بڑی یادگار ہے. تو عزیز بچوں، یہ اس سبق کا خلاصہ تھا. آج ہم نے تقریباً تمام باتوں کو ترتیب سے ہم نے پیش کر دیا. فی الحال پھر بھی آپ اس میں سے جملوں کی سلیقگی کو بہتر کر سکتے ہیں، چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے نسبتاً کوئی چیزیں نہیں چھوڑیں. فی الوقت آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. میں آپ کے جواب، آپ کی ذہنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہر وقت موجود ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ ملتے ہیں. فی الوقت مجھے یعنی اپنے استاد راشد سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، بہت شکریہ.